پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. یوتھ کے لیے، پروفیشنلز کے لیے یہاں پر کوئی فیوچر نہیں. خواہ آپ کے پاس پاکستان میں کتنی بھی اچھی نوکری ہو، لیکن آپ کا مستقبل تاریک ہے اور آپ کو باہر جا کر اس سے بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ باتیں جس طرح آج کی نسل کے لیے صحیح ہیں، 30 سال پہلے ہماری نسل کے لیے بھی اتنی ہی درست تھیں. اور یہی باتیں سن کر میں نے اور میرے چند اور دوستوں نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو چھوڑ کر اور باہر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تلاش کی جائے. جو ایک نسل بعد اسی طرح آج کل بھی ہزاروں بچے ایک بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے باہر جا رہے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مگر یہ ترقی کیا ہے؟ کیا یہ صرف باہر جانے سے ہی ہوتی ہے یا ملک میں رہ کر بھی ہو سکتی ہے؟ ترقی کے اس سفر پر اگر آپ باہر جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اگر آپ آلریڈی باہر ہیں اور واپس پاکستان آ جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترقی کے اس سفر کی کون کون سی منزلیں ہیں، اور ان سے گزرنے والے اپنے تجربات بھی میں آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. میں ڈاکٹر سلمان یونس ہوں. پچھلے 12 ایپیسوڈ میں ہم نے میل فیمیل ریلیشن، فیملی ڈائنامکس اور بیوٹی آف اولڈ ایج کو کور کیا. آج سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، ترقی کا سفر یا جرنی آف پروگریس. آج کی ویڈیو میرے لیے اس وجہ سے بھی یادگار رہے گی کہ اس اسٹوڈیو میں غالباً یہ میری آخری ویڈیو ہے. یہ اسٹوڈیو جو میں نے 6 مہینے پہلے بنایا تھا ہمارے ایک بہت ہی بزی ہاسپٹل کے ایک حصے میں موجود ہے. آج کی اس ریکارڈنگ کے بعد میں اس کو اپنے گھر پہ ٹرانسفر کر دوں گا اور اب آپ سے میری ملاقات ایک نئی سیٹنگ میں میرے ڈرائنگ روم سے ہوا کرے گی. تو ترقی یا پروگریس کیا ہے؟ ترقی کا یہ سفر جس میں انسان غار سے چاند تک پہنچ چکا، یہ کیا ہے؟ اس کی کیا کیا منزلیں ہیں؟ ترقی کے اس سفر میں انسان کا اپنا سفر بھی ضروری ہوتا ہے. گاؤں سے شہر کا سفر، چھوٹے شہر سے بڑے شہر کا سفر، بڑے شہر کے ہجوم میں اپنی شناخت بنانے کا سفر، اور پھر ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانے کا سفر، اور پھر کسی کیس میں جس میں خود بھی شامل ہوں، باہر سے واپس اپنے ملک میں آنے کا سفر. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی سیریز میں ایکسپلور کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہمارا فوکس پاکستان میں رہ کر ترقی کرنا بمقابلہ پاکستان سے باہر جانا اور وہاں پر ترقی کرنے کے بارے میں ہے. ہم اس سفر کے مختلف پہلوؤں کو ایکسپلور کریں گے میری اپنی اس جرنی کی روشنی میں. تو بچہ اسکول میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، کوئی پروفیشن گین کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس گروتھ کی اپرچونٹیز پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. ان میں سے کون سی اپرچونٹیز بہتر ہیں، کہاں پہ کیا گروتھ ہے، یہ جاننے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پروگریس کس چیز کو سمجھتے ہیں. تو پروگریس کئی فرنٹ پہ ہوتی ہے. عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایسا پروفیشن مل جائے جہاں پر میری آمدن زیادہ ہو یا میرے کانٹیکٹس لوگوں سے زیادہ ہوں تو وہی ترقی ہے، اور یہ بیرونی ترقی ہے. لیکن ایک اندرونی ترقی بھی ہوتی ہے. تو جو ایشوز آج کل کی یوتھ کو ہیں وہ ایک جنریشن پہلے 30 ایئرز اگو میں خود وہاں پہ تھا، تو اس وقت ترقی کرنے کے یہی طریقے تھے. تو جو کلاس کے لائک اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو ٹیچرز یا پیرنٹس کہتے تھے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، تو ہم اس لائن میں لگے ڈاکٹر بن گئے. یہ ضیاء الحق کا دور تھا. ڈاکٹر بننے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ڈگری لینا بہت ضروری تھا، اور اچھی پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، اور وہ امتحان بھی باہر جا کر دینے پڑتے تھے جس کے لیے آپ کے پاس جہاز کا ٹکٹ، امتحان کی فی، 1 سال کی پوری تیاری، اور اگر آپ پاس نہ ہوں تو وہ سب پیسوں کا نقصان. لیکن انہی دنوں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس میں کچھ ڈاکٹرز CSS کا ایگزام دینا شروع ہوئے، اور 85 کے بیچ میں پہلی دفعہ پہلی 10 پوزیشنز میں سے زیادہ تر پوزیشنز ڈاکٹرز کی تھیں، اور ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر میں بھی تھا. اور پوزیشن لینے پر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کون سی سروس چوز کریں. تو ہم 2 دوست، میرے ساتھ میرا دوست ناصر بٹ جو پاکستان میں 5th آیا تھا اور میں 6th آیا تھا، ہم دونوں نے کسٹمز چوز کیا، کیونکہ اس میں نوکری کے شروع ہوتے ساتھ ہی آپ کو گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی، بڑے شہر میں پوسٹنگز، ایئرپورٹ، کسٹم ہاؤس، اور ایک اچھی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا تھا. تو ہم نے یہ سروس جوائن کر لی
اور اس لحاظ سے ہم پاکستان میں ترقی کر گئے, ہمارا فیوچر بھی سیکیور تھا, پروموشنیں بھی خود بخود ہوتی جاتی تھیں, پاور بھی بے حساب ہے. یہ کسٹم کا زمانہ ہے جب ابھی گرین چینل نہیں ہوتا تھا, VCR آتے تھے, تو کسٹم کے لوگ کافی با اختیار ہوتے تھے. لیکن پھر ہمارے ساتھ کے دوست باہر سے ڈاکٹر بن کر واپس آنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. انہی ایئرپورٹوں پہ ہم انہیں ریسیو کرتے تھے. ایک دن میرا چھوٹا بھائی جو امریکہ میں ڈاکٹر بننے کی ٹریننگ لے رہا تھا, وہ ایئرپورٹ پہ واپس آیا اور میں نے غلطی سے اپنے PRO کو کہہ دیا کہ اس کو ریسیو کرو. وہ واپس آیا تو غصے سے اس کا منہ لال تھا میرے بھائی کا. اس نے کہا میں زندگی میں آج تک اتنی ذلت نہیں برداشت کی جتنی آج آپ کی وجہ سے برداشت کی. وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ اس نے اس کو سب لوگوں کی لائن کراس کر کے اور سب سے جو یہ کسٹم میں کرتے ہیں میرے بھائی کو لے کے آ گیا. میں تو آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ سب لوگ مجھے وہ ڈرٹی لکس دے رہے تھے جو مجھے آج تک زندگی میں نہیں ملی, اور آپ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ کیا باقی لوگ انسان نہیں تھے؟ آپ کا ذہن کس قسم کا ذہن ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی تھے, بڑے بھائی ہیں اور اتنے پڑھے لکھے تھے, اور میرا بھائی میڈیکل کالج میں میرے سے جونیئر ہوتا تھا. اس نے کہا بھی اور کہتا تھا وی آل یوز ٹو لک اپ ٹو یو, اور اب آپ کا ذہن اتنا چھوٹا ہو گیا ہے. یہ سب پاکستان میں رہنے کی وجہ سے. آپ کی سوچ ایک بند سوچ ہے, آپ ایک کنویں کے مینڈک ہیں. تو اس وقت تو میں ایک افسر تھا, میں نے اپنے اس کو بندے کو ڈانٹا کہ یار اتنا زیادہ پروٹوکول کیا دینا تھا بس. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کرتا, بس ہمارا تو روٹین تھا. اسے کہتے تھے بھی بھائی آ رہا ہے اس کو لینے آ جاؤ. میرا بھائی تو واپس چلا گیا, لیکن میں نے یہ باتیں سوچنا شروع کی. پھر کچھ سال کے بعد اسی کا کلاس فیلو میرا جونیئر موید پیرزادہ, جو کہ ایک مشہور جرنلسٹ ہے اور آج کل ویلاگر بھی ہے, میری اس سے ڈسکشن ہوئی اور میں نے کہا تمہارا کلاس فیلو میرا چھوٹے بھائی نے مجھے یہ کہا. اس نے کہا سر بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم بہت غلط سروس میں ہیں, ہمارا دماغ بند ہے, ہماری سوچ, ہم پاکستان کے کلچر کے مطابق ترقی کر رہے ہیں اور یہ کلچر آپ کے دماغ کی گروتھ کو روک دیتا ہے. یہ اسٹرانگر اور ویکر کا کلچر ہے. اس کلچر میں ترقی کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان اسٹرانگ لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جو ویک کا استحصال کرتے ہیں. عام آدمی, غریب آدمی لائنوں میں کھڑا رہتا ہے, تگڑا آدمی ان کو روک کر اپنی ٹریفک میں سے گزر جاتا ہے, ان کو روک کر پاسپورٹ میں سے گزر جاتا ہے, اور دوسرا کوئی طریقہ نہیں. یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں آپ ان ظالموں میں سے ایک ہوں گے یا آپ مظلوموں میں سے ٹھیک ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ باہر جائیں اور اس سے بہتر زندگی کا آغاز کریں. اس کے ساتھ ہمارے اور بھی بہت سے دوست جمع ہو گئے, جس میں ایک اور مشہور شخص جس کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, اطہر من اللہ, جو اب سپریم کورٹ کا جج ہے اور اس سے پہلے ہائی کورٹ کا جج. علی ارشد حکیم جو FBR کا چیئرمین رہا اور نادرا کا چیئرمین بھی رہا. آپ میں سے کئیوں کے شناختی کارڈ پہ علی ارشد حکیم لکھا ہوتا ہوگا. ہم چاروں کسٹمز میں تھے اور کچھ اور لوگ بھی, اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو اس سے بہتر زندگی کریں گے. اطہر من اللہ اور علی ارشد حکیم نے پاکستان میں ہی ایک فرق گروتھ کی. میں اور موید پیرزادہ باہر نکل گئے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترقی پاکستان میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک اور قسم کی ترقی ہے, اور باہر جا کر ایک اور ترقی ہے. وہ ترقی کیا ہے؟ وہ ترقی یہ ہے کہ پاکستان میں پروفیشنلزم نہیں, ہم ایک سویلائز سوسائٹی نہیں ہیں, ہم ورک پلیس پر ایک سویلائز سوسائٹی نہیں. یہاں پہ پرسنالٹیز کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے تو اس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ایک سیٹ ہوگا اور کچھ لوگ اس سیٹ کے قریب ہوں گے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک پرسن ہے اور سب لوگ اس پرسن کے قریب اور قریب ہوتے ہیں. یہ بادشاہی نظام ہے. ایک شخص کے پاس طاقت ہوتی ہے, کچھ لوگ اس کے خاص مصاحب ہوتے ہیں, وہ اس کے ارد گرد رہتے ہیں, ان کی وہ باتیں سنتا ہے, اس کے کان میں صرف ان کی باتیں جاتی ہیں, اور پھر کچھ لوگ ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں. یہی سسٹم گورنمنٹ میں ہوگا, یہی سسٹم پولیٹیکل پارٹیز میں ہوگا, یہی دفتروں میں بھی ہوگا. ایون پروفیشنل انسٹیٹیوشن, چاہے بینک ہے چاہے کچھ اور ہے, وہاں پہ کوئی ایک پاورفل شخص ہے, باقی لوگ مل کے اس کی پاور کو بڑھاتے ہیں, پھر وہ مل کر بانٹتے ہیں. اور ایون سول سروسز میں بھی یہی ہے, چند لوگوں کے پاس طاقت ہے, پھر وہ طاقت کچھ اور لوگوں سے حاصل کرتے ہیں, پھر ان سول سرونٹس کی پوسٹنگ وہ پاورفل لوگ کراتے ہیں, پھر جو ان کو کہتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کی روح پر کسی اور کا قبضہ ہوتا جاتا ہے. کچھ چند لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی زندگی ہوتی ہے, مگر اس سے آپ کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور یہ ہے پاکستان کا سسٹم. جب ہم امریکہ چلے گئے تو وہاں جا کر میں نے واپس اپنا پروفیشن اڈاپٹ کر لیا, یہاں سے ریزائن کیا. میرے 2 بھائی پہلے ہی وہاں امریکہ میں موجود تھے, ہمارے فادر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, ہماری مدر بھی ہمارے ساتھ موو کر گئیں, اور یوں ایک عرصہ تک ہم نیو جرسی میں ہی رہتے رہے. میں نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی,
گرین کارڈ دیا. وہاں نیو جرسی میں نیچے اٹلانٹک سٹی کے قریب مینو ہاکن میں پریکٹس کرتا رہا. ایک بچوں کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی رہا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب میرے ان لاز، میری وائف کے پیرنٹس بوڑھے ہونا شروع ہوئے اور ہمارے بچے ٹین ایج کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. اور میری وائف نے کہا کہ اب میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اور میں وہاں پہ چند سال گزارنا چاہتی ہوں، یا ان کی زندگی کے آخری جتنے بھی سال ہیں وہاں پر گزارنا چاہتی ہوں. اور میں نے سوچا کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ٹین ایج میں ایک سرٹن آئیڈینٹی ڈیولپ کرتے ہیں، تو مے بی وی شوڈ ٹیک آر چانس اور پاکستان چلتے ہیں. جب ہم پاکستان سے یونائٹڈ اسٹیٹس یا کسی سویلائزڈ کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو نہ صرف ہماری ورک انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے بلکہ ہماری کمپلیٹ انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. سڑکوں پہ ٹریفک کی بد تہذیبی کا ایک طوفان نہیں ہوتا، بجلی ہر وقت آتی رہتی ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے. اور سب سے دلچسپ اور مزیدار چیز یہ کہ مکھیاں نہیں ہوتی اور کئی کئی دن تک آپ کے جوتے پر مٹی بھی نہیں پڑتی، ہر چیز صاف رہتی ہے. اور آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تصویر لیں تو آسمان کا کلر کتنا گدلا آتا ہے، اور اگر آپ ان یورپی ممالک میں یا نارتھ امریکہ میں تصویر لیں تو آسمان کا رنگ کتنا صاف ہوتا ہے. تو صاف ہوا میں سانس، سیدھے سیدھے سسٹم میں سانس، آنیسٹ ایماندار لوگ، سچ بولنے والے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے گزارتے انسان کو کئی طرح سے لگتا ہے کہ وہ ایک جنت میں آ گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہاں پہ ایک عجیب قسم کی تنہائی، ایک اجنبیت کا احساس بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. کیونکہ ہماری مدر کبھی ادھر رہتی تھیں اور آدھا وقت پاکستان، تو جب کبھی فون کر کے ان کو پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے تو ایک ہی بات آتی تھی، فلاں آیا تھا، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ذکر ہو رہا تھا، کچھ دیر پہلے سارے لوگ اٹھ کر گئے ہیں، کل کو یا کچھ دیر کے بعد فلاں فلاں لوگ آ رہے ہیں. اور ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان میں ہر وقت ایک پارٹی چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں. تو زندگی کا وہ حصہ جہاں آپ کا پروفیشنل لائف ایک سسٹم میں چل رہی ہے، جہاں آپ کا گھر بھی ایک اچھے سسٹم میں چل رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہی ہے، سڑکیں بھی سیدھی ہیں، تمام سسٹم، ہوا بھی صاف ہے، مٹی بھی نہیں، مچھر بھی، مکھیاں بھی نہیں ہیں، وہاں تک تو وہ سسٹم بہت اچھا تھا. تو جو خوشی تو ان سب چیزوں سے حاصل ہوتی ہے وہ تو وہاں پہ بہت اچھی تھی. لیکن جو خوشی لوگوں سے مل کر، ان کے ساتھ گپ شپ لگا کر، اپنا دکھ سکھ شیئر کر کے، وہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ سب پاکستان میں ہو رہی ہے. تو ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے بچے اور میری بیوی تو پاکستان میں جا کے چھٹیاں مناتے تھے. اور پھر جب آتے تھے تو ایسے چارج ہوئی بیٹریاں ہوتی تھیں، ہم اس سے ملے، ہم اس سے ملے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. اور کئی سال گزرنے کے بعد جب ہمارے بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے اور میری وائف نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان آئے گی، تو ہم نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور قسمت آزماتے ہیں. تو اب اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک اچھی زندگی ملتی ہے تو آپ واپس کیوں جائیں. تو واپس جو کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس میں ہم شامل تھے، واپس آنے کی وجہ اکثر ہم سے پچھلی اور ہم سے اگلی نسل ہوتی ہے. پچھلی نسل اس لیے کہ ہر شخص کا وہاں رہتے ہوئے ایک خوف ہوتا ہے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ خبر ملے کہ تمہارے والد یا والدہ فوت ہو گئے اور ہم چھٹی پہ واپس آئیں. اور ایک خواہش ہوتی کہ ہم ان کے سامنے یہیں پہ موجود ہوں اور ہم ان کے آخری دنوں میں ان کے قریب رہیں، ان کی خدمت کریں. تو کچھ پیرنٹس تو وہاں پہ موو کر جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا گزرتا ہے یہ اگلی قسطوں میں چیک کریں گے. میرے بچے اب خود کیونکہ ابراڈ ہیں تو ہو سکتا ہے میں ان میں سے ایک ہوں جو پھر اپنی بڑھاپے میں وہاں گزر جائے، اور اگر میں وہاں ہوا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اب کیا گزر رہی. لیکن زیادہ تر کے پیرنٹس یہیں رہتے ہیں اور انہیں اس ایج میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ اس لیے بھی واپس آتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی سینس آف آئیڈینٹی، ان کی روٹس، ان کی جڑیں ان کو معلوم ہوں اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس کلچر کے ساتھ بھی ایک کنیکشن قائم رکھ سکیں. یہ آسان نہیں ہوتا، بچوں پہ بہت سٹریس بھی ڈلتا ہے، اور اس کا تعلق بہت حد تک اس بات پہ بھی ہے کہ آپ انہیں کئی سال کے بعد ایک اجنبی ماحول میں لے آئے یا آپ انہیں اکثر واپس لاتے رہتے تھے. تو اس میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں سے باہر جاتا ہے اور چند سال گزار لیتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو وہ شخص واپس نہیں آتا، ایک اور شخص واپس آتا ہے. اور واپس آنے والا یہ ایک اور شخص ایک بار پھر اپنے ہی ملک میں اجنبی بن جاتا ہے. جس طرح باہر جانے پر وہ ایک اجنبی جگہ پہ گیا اور اسے سال یا 2 سال ایڈجسٹ ہونے میں لگے،
اپنے ہی ملک میں واپس آنے پر اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، بلکہ کئی لوگ تو ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز گئے، اور جب میں واپس آیا تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ واپس آ گیا تھا، اور کچھ اور دوست بھی وقتاً فوقتاً واپس آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہوں. ان میں سے ہمارا ایک دوست 6 مہینے کے بعد واپس چلا گیا. ہمارا ایک اور دوست کافی دیر تک 5 سال یہاں لگا کر وہ بھی واپس چلا گیا. میرا اپنا چھوٹا بھائی 10 سال یہاں پر لگا کر واپس چلا گیا. میں اپنے ارد گرد کے جانے والوں میں سے واحد میں ہی ہوں جو ابھی تک یہاں ہوں. میں نے اپنے بچے یہیں پہ پڑھائے، وہ دونوں پھر یہاں پہ شفا میں ڈاکٹر بن گئے. اب وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے باپ کا پروفیشن اڈاپٹ کر لیا ہے اور وہ اب اپنی جوانی وہاں پر گزار رہے ہیں. تو یہ تھا میرا اپنا ترقی کا سفر، جس میں نے پاکستان میں بھی کچھ ترقی کی، سول سروسز میں گیا. پھر میں نے ادھر ادھر سے سنا کہ ہماری یہاں کی سوچ لمیٹڈ ہے، باہر دماغ کی کینوس وسیع ہے. پھر ہم وہاں پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی کچھ اچھی بھلی ترقی کی. اور پھر اس کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ ترقی صرف باہر کی دنیا میں نہیں، ایک اندر کی دنیا کی ترقی کی بھی ضرورت ہے. اور کئی بار وہ ترقی اپنے ماضی کے ساتھ ریکنیکٹ ہونے میں ہے، اپنی زمین کے ساتھ ریکنیکٹ ہونے میں ہے. اور اس ریکنیکشن کے لیے کئی بار یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ایک بار واپس آ کر ضرور ریکنیکٹ ہوں، تاکہ آپ کا فریم آف ریفرنس جو وہاں جانے سے ہلا، یہاں آنے کے بعد ایک بار پھر ہلے، اور پھر آپ دونوں جگہوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ اب آپ یہاں پر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں یا وہاں پر بہتر گزار سکتے ہیں. کیونکہ میں ان سارے چکروں میں سے گزر آیا ہوں، تو میں آخر میں آپ کو اپنی نظر سے اس کا جواب بتا سکتا ہوں. اور وہ یہ جو میں نے اپنے میں بھی دیکھا اور اپنے سب دوستوں میں بھی دیکھا کہ جو شخص ایک بار پاکستان میں بھی اچھی زندگی گزار لے اور اس کے بعد یورپ یا امریکہ میں بھی کچھ سال رہ لے اور وہ اچھی زندگی گزار لے، اس کے بعد نہ تو وہ یہاں کا مکمل طور پر رہتا ہے، نہ وہ وہاں کا مکمل طور پر رہتا ہے. جب پاکستان میں رہتا ہے تو امریکہ کی اچھی چیزوں کو یاد کرتا رہتا ہے، جب امریکہ میں رہتا ہے تو پاکستان کی اچھی چیزوں کو یاد کرتا رہتا ہے. تو یہ ڈیپ ڈائیو کی ایک لائٹ سیریز تھی، کیونکہ یہ اس اسٹوڈیو کی آخری سیریز ہے اور میں پہلی سیریز میں بہت مشکل باتیں کر چکا ہوں. تو میں نے سوچا کہ اپنی لائف کے کچھ پارٹس بھی آپ سے شیئر کروں اور آپ کو یہ تسلی دوں کہ اگر انسان محنت کرنے والا ہے، اگر وہ ونر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا شکر گزار بھی ہے، تو وہ وہاں پہ یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اچھی زندگی گزار لیتا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ اچھی زندگی گزار لیتا ہے. جیسا ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ادھر ایک پنجابی کی کہاوت ہے جس میں ہے کہ جو لاہور میں لوزر وہ پشاور میں بھی لوزر. تو زندگی ایک ایسا کھیل ہے جس میں سب کو مختلف پتے بانٹے جاتے ہیں. کسی کے پاس اچھے کارڈز آتے ہیں، کسی کے پاس کوئی کارڈز آتے ہیں، لیکن جیتتا ہمیشہ اچھا پلیئر ہی ہے جو ان کو اچھی طرح سے استعمال کر سکے. آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو چیزیں بھی سامنے ہیں، اگر آپ ان کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اوپر اپنا فیتھ رکھ سکتے ہیں، اپنی محنت اور فوکس توجہ پوری اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، تو جو زندگی آپ کو چاہیے وہ یہاں پہ بھی مل سکتی ہے، وہ وہاں پہ بھی مل سکتی ہے. اس سارے سفر میں جن لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا وہ نہیں تھے جو وہ کر نہیں سکے جس کی انہیں خواہش تھی، وہ لوگ تھے جن کو یہی کلیئرٹی نہیں تھی کہ ان کو زندگی سے چاہیے کیا. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہیے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پریارٹیز کیا ہیں، تو آپ کے لیے دونوں جگہیں ٹھیک ہیں. اور جب آپ دونوں جگہیں چکھ لیں گے تو آپ کو دونوں جگہوں میں کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہے گی. لیکن جو بھی ترقی کریں ایک ویل بیلنسڈ اور ویل راؤنڈڈ ترقی کریں. صرف پیسے ہی کما لیں اور چیزیں مس ہو جائیں، صرف پڑھائی کر لیں یا پیسے نہ کمائیں، پڑھائی کر لیں پیسے کمائیں لیکن ریلیشن شپس کا مزہ نہ انجوائے کر سکیں، جو کہ الٹیمیٹلی سب مزوں سے بہتر ہے. اور اپنے میاں بیوی میں بچوں کے ساتھ ایک محبت نہ پیدا کر سکیں تو یہ پروگریس بیکار ہے. اور اگر یہ سب کچھ بھی کر لیں لیکن اسپریچولی ایک خلا رہے، ایک ہالونیس رہے، تو بھی یہ بیکار ہے. ایک اچھی ترقی وہ ہے جس میں مادی ترقی بھی شامل ہو، جس میں ذہنی ترقی بھی شامل ہو، خیالات کی بلندی ہو، جس میں سوشل ترقی بھی ہو کہ آپ کے لوڈ ونز آپ کے ارد گرد ہوں اور آپ دکھ اور سکھ میں ان کے ساتھ لمحات گزاریں.
اور الٹیمیٹلی اپنا تعلق اس کائنات کے ساتھ، اس کے خالق کے ساتھ اور اس کائنات میں رہنے والے باقی تمام مخلوق کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کریں، تو یہی ایک انسان کی ترقی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ترقی کا معیار کن چیزوں کو رکھا؟ ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ باہر گئے یا اپنے پاکستان میں ہی یہ ترقی کی؟ پلیز مجھے یہ بتائیے گا، یہ ضرور لکھیے گا کہ آپ کس شہر سے لکھ رہے ہیں، اس سفر پہ آپ کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہوئیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو کیا آپ باہر جانا چاہیں گے؟ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو کیا آپ کبھی واپس آنا چاہیں گے کچھ عرصے کے لیے یا مستقل؟ کائنڈلی مجھے اور باقی دیکھنے والوں کو اپنے کامنٹ سے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اپنے ان سوالوں پر مجھے آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، ممکن ہے کہ اس اسٹوڈیو میں نہیں، ایک نئی سیٹنگ میں ہم ملیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، رب رکھا۔